إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. آمین ثم آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس ریزیوم کریں گے اور آج ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 12، فضول باتوں اور کاموں سے اجتناب. بہت خوبصورت حدیث ہے. سسٹر عفت آپ آئیں اور آ کے انشاءاللہ اس کو ریڈ کریں. جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی اس کا لا یعنی لفظ باتوں سے بچنا ہے. اس حدیث کو ترمذی اور دوسروں نے روایت کیا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ شریفت. انشاءاللہ اس کا ہم میننگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. انا ابی ہریرہ قال، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قال رسول اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حسن اسلام المرء، کہ اسلام کا حسن کسی شخص کا اس میں ہے، ترک ہو کہ وہ ترک کر دے چھوڑ دے اجتناب کرے، ما لا یعنی، جو کہ لا یعنی چیزیں ہیں. آسان اس کو اگر کرنا ہو کہ جو لا یعنی چیزیں ہیں یا لا یعنی باتیں ہیں یا افعال ہیں یا اقوال ہیں. یہ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو 4 احادیث ایسی ہیں جو کہ اسلام میں مسلمانوں کے اخلاق کو، ان کے مینرزم کو بیسٹ ایڈریس کرتی ہیں. کہ 4 احادیث ہیں جس میں سے ایک حدیث یہ ہے جو کہ جس کی بنیاد بنتی ہے ہم مسلمانوں کا اخلاق. تو اس میں سے ایک یہ ہے. میں جو اب اس میں سے باقی جو 3 حدیث ہیں، مطلب ایک حدیث نمبر 12 ہے. الحمدللہ آج ہم لیکن حدیث بھی پڑھیں گے، حدیث 13، اس کے بعد پھر حدیث 15 اور حدیث 16 جو آپ نے لا تغضب والی کی تھی، غصے والی. تو یہ 4 احادیث مل کے اس کے اوپر ہمارے جو مینرزم، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر اور ہمارے ایٹیکیٹس وہ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. آپ میں سے کوئی بہن بتائیں ابو ہریرہ کون تھے؟ میں بتا سکتی ہوں. بالکل بتائیے واریہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ تھا. ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی. یہ لائے تو نبوت کے لیٹ ایئرز میں اراؤنڈ غالباً 7th ہجری میں ایمان لائے تھے، اور ان کو بہت تھوڑا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تھا. اصحاب صفہ میں شامل تھے، مستقل ساتھ رہا کرتے تھے، اور اسی ٹائم پیریڈ میں انہوں نے 5000 پلس احادیث جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں آتے ہیں جو کثیر روایت کرنے والوں میں سے ہیں. جزاک اللہ خیر ماریہ، احسن تھی، بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ والی حدیث مروی ہے، اور وہ اس میں جو انہوں نے بتایا ہے اس کو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے. جامع الکلم ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ، وہ حدیث، وہ بات جو کم الفاظ ہو لیکن اس کی وسعت بہت زیادہ ہو، اس میں بہت سے زیادہ معنی نکلتے ہیں اس کے اندر. تو یہ حدیث بھی اس میں سے ایک ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو صرف چھوٹی سی بات ہے، جس سے ہم نے لا تغضب میں دیکھا تھا، جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا، تو اس کو دیکھیں آپ کو اس کو کور کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا صرف اس کو ایکسپلین کرنے میں. تو یہاں پہ اب جو یہ لفظ بولا گیا ہے نا کہ حسن اسلام المرء، کہ جو کسی انسان کے اسلام کی خوبی یا حسن کیا ہے، تو یہاں پہ جو حسن کی بات کی گئی ہے،
ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमें देखना होगा। हुस्न वर्ड जो है बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाए कि इस्लाम का में एहसान का या खूबसूरती का या परफेक्शन का लेवल क्या है। कोई शख्स अगर इस्लाम में परफेक्शन हासिल करना चाहता है या इस्लाम में हुस्न लाना चाहता है तो वो क्या है। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हुस्न या एहसान क्या है। तो अब अपने ज़हनों को आप फिर थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताएं हदीस जिब्राइल में हमने पढ़ा था कि एहसान क्या है। सिस्टर्स आए और बताएं मुझे उसमें हमने एहसान के बारे में क्या पढ़ा था कि एहसान क्या है, बताइए जी। उसमें ये था कि इंसान इस तरह से अपना रवैया रखे या नमाज पढ़े कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है। अगर उसका वो लेवल ना रहे तो कम से कम ये हो कि उसको एहसास हो कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। इनके दो नाम थे जो अभी आपने जो दो कैफियत बयान की हैं, इन दो कैफियत के दो नाम थे, अगर आपको याद हो। सिस्टर मारिया आपका हैंड रेज है, अगर आप अच्छा चले देखते हैं। इसके लिए दो अल्फाज मैंने बोले थे, एक था मुराकबा और एक था मुशाहिदा। ये मुराकबा और मुशाहिदा ये दो कैफियत तो है ये, और इस पे वर्क करना पड़ता है इसको अचीव करने के लिए। याद अगर आपको आया है तो बताएं। पहला है मुराकबा ये था कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। ये लोअर लेवल था कि कंटिन्यूसली अल्लाह ताला की नज़र हमारे ऊपर है कि हम जिंदगी इस तरह से गुजारें। अगर ऐसा हमारा होगा तो ये एहसान के लेवल का सेकंड दर्जा होगा। और पहला दर्जा है मुशाहिदा में ये है कि इस तरह से इबादत की जाए, और ये बहुत रेयर है कि आप अल्लाह सुब्हान ताला को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये कैफियत सोचिए। अगर हम अपने किसी सीनियर को या हम अपने इवन जब पेरेंट्स, जब हम छोटे थे पेरेंट्स हो तो जो कैफियत होती है कि हमें अपना पेरेंट्स नज़र आ रहे होते हैं तो हमारी या टीचर देख रहे होते हैं तो कैफियत क्या होती है। तो ये दो चीज़ें इसमें आती है। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक शख्स जो है या एक मुसलमान जो है वो एहसान के लेवल तक इबादत में पहुंच जाए अल्लाह ताला के या अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, तो उसको ये काम करना होगा। अब उसका ये जो काम करना होगा वो क्या है, माला वह तर्क हो कि उसको छोड़ना होगा, उसको बचना होगा। माला यानी ही जो कि ला यानी बातें हैं, यानी ऐसी बातें जिनका कोई फायदा ही नहीं है। कुरान पाक में जिस तरह आता है, यहाँ पे भी देखने में लिखा हुआ है कि सूरह मोमिनून में आता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, जो लोग लग़व बातों से खुद को दूर रखते हैं या दूर रहते हैं। तो लग़व बातें क्या होती हैं या ला यानी बातें क्या होती हैं? अगर मैं आपसे बात पूछूं सिस्टर्स, कोई आए बताए क्या बातें होती हैं, मतलब ला यानी बातें या जिन बातों का जो लग़व होती, ऐसी बातें जो बेकार हो, जिनका कोई मानी ना हो, ना उनसे कोई फायदा हो उनके बारे में बात करने का, ना कोई नुकसान हो, महज टाइम जाया हो रहा हो। परफेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर। वो तमाम बातें, वो तमाम अफ़आल, वो तमाम एक्शन जिसका हमें ना तो इस दुनिया में फ़ायदा है और ना ही हमें आखिरत में, यानी जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सिर्फ एक बातें होगी, लेकिन इस हदीस को जब कवर किया जाता है, जब उसको पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि इसमें हमारे अक़वाल, अफ़आल, अमाल सब चीज़ें आ जाती हैं। कि इसमें ये भी आ जाता है कि ऐसी जगहों पे ना जाना जहाँ टाइम ज़ाया होता, ऐसे लोगों से ना मिलना जहाँ काम की बात ना होती हो, और ऐसी गैदरिंग्स में ना जाना, ठीक है, जहाँ पे सिवाय ग़ीबत की और गॉसिप करने में गाने, डांस और बेहुदा मजाक और इन सारी चीज़ों में जहाँ टाइम ज़ाया होता है, वो जगह एक मोमेंट के लिए बनी ही नहीं है। क्योंकि अगर वो एहसान का लेवल अचीव करना चाहता है तो फिर उसको वहाँ पे इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब हम जब ये सोचते हैं, अब चूँकि हम सिस्टर्स हैं तो हम कहें, अगर हम बहनें जब बैठी होती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम करते हैं लेकिन वो लायानी होती हैं, या वो लग़व होती हैं, या वो बेकार होती हैं, या वो बेफायदा होती हैं? मैं बात करूं? बताइए साहब।
जैसे हम बहनें जब बैठती हैं तो हमें यही होता है कि हाँ ये ब्रांड है, ये फैशन है, ये ऐसे कर रहा है, वो देखो चलती कैसे है, फलां की बात देखा, फलां कैसे बोलती है। तो इस तरह की चीजें ऐसे ही हम दूसरों को पॉइंट आउट करते रहते हैं और फजूल में अपना टाइम जाया करते हैं। मेरे ख्याल में ये बातें ज्यादा होती हैं कि फैशनों की, कपड़ों की, ज्वेलरीज की, लोगों के बारे में, जो कि नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। और जज़ाकल्लाह खैर, और कुछ जहन में आता है किसी की चीजें? क्योंकि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो वो चीजें फिर स्टक हो जाती हैं, इसलिए पार्टिसिपेशन जो है बहुत एड अप करती है इस तरह की डिस्कशन के अंदर। ड्रामों पे, फिल्मों पे, गेमों पे, इन चीजों में ज्यादा मसरूफ है ना, उसी के बारे में बातें किए जाना। बिल्कुल सही। खाना पकाने के बारे में सोचना, आज मैं ये पका लूं, अब इस वक्त क्या खाएंगे, जो हम किचन के इर्द गिर्द हमारी जिंदगियां लग के रह गई हैं ना। जी जी, ये भी है, ये भी है। दूसरों को खुश करने के लिए भी कभी कभी ऐसे काम किए जाते हैं दूसरे, ये कि जैसे शॉपिंग है या जैसे सिस्टर ने बताया खाना पकाना है, ये वाली सारी चीजें, फैमिली मैटर से बातें करनी, बेकार इतनी लंबी गुफ्तगू होती है कि उसकी कोई एंड ही नहीं होता। बिल्कुल सही। फोन देखे ना हम, फोन जो है, व्हाट्सएप जो है, हमारे सोशल मीडिया जो हमारा है, फिर ये है कि हम जो नोजी होते हैं, ये जो हम तजस्सुस करते हैं कि कुरान पाक में क्लियरली कहा जाता है कि वला तजस्सुस, उसका तजस्सुस नहीं करना। हम कुरेदने वाले सवालात बहुत करते हैं, मतलब किसी की जिंदगी के उसके प्राइवेट जो एरियाज के अंदर हम घुसने की कोशिश करते हैं। किसी ने नया घर ले लिया, ठीक है, अब ये होता है कि अच्छा घर कैसे ले लिया, कहाँ से उनको पैसे कहाँ से आए, क्या मॉर्गेज पे उठा लिया, किसी के मियाँ बीवी का अच्छा इनके ताल्लुकात सही नहीं लग रहे, क्या हुआ था, उसके ससुराल से नहीं बन रही, ठीक है, कोई वहां पे गया, मैं तो गैदरिंग पे नहीं गई, वो वहां गया, मतलब वो वहां। आप सोचे कि हम कितनी चीजें ऐसे हैं कि जो इस तरह की बातों में निकाल देते हैं। अगर आज पहले भी हम अक्सर बात कर चुके हैं, जिसको हमें वॉच करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब हम फोन उठाते हैं व्हाट्सएप चेक करने के लिए या कुछ करने के लिए, अगर हम सोशल मीडिया पे चले जाए तो वो जो शॉर्ट्स आ गए हैं, छोटी छोटी चीजें, वो अगर एक क्लिक कर दे तो क्लिक करते करते पता नहीं चलता कि कितना, मतलब वही बात है कि लायानी में हम ज़ाया वक्त कर देते हैं, वक्त लायानी के अंदर। लेकिन इन सब चीज़ों को वॉच करने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है कि जो मोमिन है उसकी नज़र दुनिया पे नहीं होती है। मोमिन जो है उसकी नज़र किस पे है? आखिरत के ऊपर और आखिरत की कामयाबी के ऊपर। उसकी नज़र जब अपने नस्बुल ऐन के ऊपर, अपने गोल के ऊपर होगी, तो उससे क्या होता है कि उसका जिम्मेदारी का एहसास उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। उसको पता होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं जो भी मतलब बोल रही हूँ, जो अमल कर रही हूँ, इसका हमारी बुक ऑफ डीड्स में ये लिखा जा रहा है। और आखिरत में जब वो बुक ऑफ डीड खोली जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? सब दिखाई देगा। वो पता चलेगा कि कहाँ पे हमने कहा, एक एक लम्हा हमारी जिंदगी का वहाँ पे जो है वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सोचिए उस वक्त बुक ऑफ डीड खुले और उसमें ऐसी बातें निकलें, अल्लाह सुब्हान तआला हमें बचाए, कि जो सिर्फ बेकार हो, जिन्हें उठा के उसी वक्त रद्द कर दिया जाए। यहाँ पे यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी मेरा हल लिखा हुआ है पेज नंबर नेक्स्ट पे। ये तो देखे ना, वफ़मैया अमल मिस्काला ज़राता खैरयरा वमैया अमल मिस्काला ज़रातन शर्रयरा, कि जो शख्स जरा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे पाएगा, और जरा बराबर बुराई करेगा वो भी इसको पाएगा। तो इसलिए ये दुनिया है ही नहीं बेहुदा बातों में, ठट्ठों में, मजाक में खुद को ज़ाया करने वाली। अब यहाँ से ये जो मोमन सलामत तबाह होता है, ये असल में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात यहाँ पे लिखी है कि मोमन एक सलीमुत तबाह, पाकीज़ा मजाज, खुश ज़ौक़ इंसान होता है। बेहुदगियों से इसकी तबीयत को किसी किस्म का लगाव नहीं होता। वो मुफीद बातें कर सकता है मगर फजूल गप्पे नहीं हाँकता। वो ज़राफ़त और मज़ा और लतीफ़ मजाक की हद तक जा सकता है, लतीफ़ मजाक की हद तक जा सकता है, मगर ठट्ठेबाजियां नहीं कर सकता। गंदा मजाक और मस्खरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तफरीही गुफ्तगू को अपना मशगला नहीं बना सकता।
اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت گالیوں، غیبتوں اور جھوٹی باتوں اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ نہ ہو. اور یہاں پہ پھر ایک چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جب جنت میں جو بتایا ہے تو خیرکلا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تو کوئی وہ لغو بات سنے گا ہی نہیں. تو یہاں پہ اب ہم نے ایک یہ چیز سمجھ لی کہ اچھا اب لاجانی باتیں ہیں کیا، اور مومن کی ہر وقت مومن کمرہ امتحان میں ہے تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اب ہم یہاں پہ اس کو پوائنٹ وائز اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو، خلیل الرحمن چشتی صاحب جو ہے، جو ہمارے ٹیچر بھی ہے، کہ وہ ایک ورڈ ایک سینٹینس کہتے ہیں جو کہا نہیں وہ سنا کرو. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندر سے حدیث کو اس میں سے اور پوائنٹس حدیث کیا دیتی ہے وہ سمجھا کرو. تو ادر سائڈ آف دی حدیث یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو اور احسان کے لیول پر جائے تو ہم ہر وہ چیز جو دنیا میں ہمیں فائدہ دے گی ہم اس کے بارے میں کنسرن ہوں گے. ایسی جگہوں اور محفلیں جو ہمارے تقوی میں اضافے کا باعث کریں گی، ہمارے علم میں اضافہ کریں گی، ہم وہاں جائیں گے. وہ محفلیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہو، ہمارا ایمان بڑھتا ہو، ہم وہاں جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا کہیں پہ کوئی بہنیں باتیں کر رہی ہیں تو ہم اگر تو ایسی فضول باتیں کر رہی ہیں تو ہم کہیں گے نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پہ ٹانگ نہیں لائیں گے، اٹس نان آف مائی بزنس کر کے کریں گے. لیکن اگر ہم کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہماری انٹرفیئرنس ضروری ہے، ایون دو یہ میری بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں پہ جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اٹس نن آف مائی بزنس نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مجھے وہاں پہ انوالو ہونا ہے. اچھا اب ایسی کون سی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جہاں پہ ہمیں انوالو ہونا چاہیے؟ کون سا ایسا معاملہ آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انوالو ہونا چاہیے یا ہمیں بات کرنی چاہیے؟ ابھی گلوبل جیسے فلسطین کا کیس ہے تو ہے تو بہت دور، لیکن وہ ایک ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے یہاں سے امپیکٹ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر، بہترین. جی اور جی جیسے دیکھیں کہ اگر آپ جانتے ہیں آپ کے کلوز کوئی فیملی میں ہے یا کوئی آپ کی فرینڈز میں ہے، کسی بہن کا کوئی مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر انٹرفیئر کریں گے، آپ اپنی باتوں سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے تو شاید وہ سمجھ جائیں اور ان کا گھر بچ جائے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک آپ کو وہاں پر بھی بولنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کی کوئی ویلیو ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. جن چیزوں میں ظاہر ہے ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ جو غیبت نہیں ہے، جس چیز کی ہمیں اجازت دی گئی اس میں یہی ہے، رشتے اگر کوئی خراب ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اصلاح کا کام کرنا. اگر کہیں پہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو فیملیز میں رشتہ ہو رہا ہے اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ مناسب رشتہ نہیں ہے دوسرے کے لیے، یا ہم کسی کی کمیاں جانتے ہیں، تو وہاں پہ خاموش نہیں بیٹھنا، وہاں پہ ہمیں جا کے ان کو بتانا ہے. پھر اسی طرح کہیں بزنس کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جس کے ساتھ بزنس کیا جا رہا ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے، تو ہمیں وہاں پہ وارن کرنا ہے جا کے. پھر یہ ہے کہ جہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ دین اسلام کے خلاف ہے تو وہاں پہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لا یعنی میں نہیں آئیں گی بلکہ ہمارے ایک مومن کے ذمہ داری میں آ جائیں گی. پھر اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلمان اپنا فرض عین یعنی جو اتنی ہماری عبادات ہے وہ ادا کرے، اور جو فرض کفایہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو کمیونٹی میں سے کوئی ایک کرنا چاہتا ہے وہ اور اگر نہ کیا جائے تو وہ گناہ میں ہو جائے، وہ ادا ہو جائے، حرام سے بچے اور جو ہے نا مشتبہ چیزوں سے بچے اور اس حدیث پہ عمل کرے، تو وہ شخص جو ہے نا وہ احسن اعمال کی کیٹیگری میں انٹر ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنائے اپنے آپ کو واچ فل، یعنی کہ ایک ٹائم مینجمنٹ انسان کر لے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے
چیزیں ایسی ہیں جو حرام نہیں ہے لیکن ٹو مچ کرنا گناہ میں چلے جاتی ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو واچ کریں انشاءاللہ تعالی. اور ہم سورہ ملک میں بھی جو ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا یہی ہے کہ تم میں سے احسن اعمال کون کرتا ہے، تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا چلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ پھر یہ حدیث ہمیں کیا پوائنٹس بتا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے لیے لایانی چیزیں ہیں کیا. بالکل پرفیکٹ. جی بالکل. دیکھیں سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے کہ ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ خیرات کی یا نیکی کے یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی. اب ان تین چیزوں کو جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ ذہن میں رکھیں. پہلی چیز جو نکلتی ہے کہ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں. یہاں پہ پوائنٹ میں آتے ہیں ہم. یہ دیکھیں اپنی زبان کی حفاظت کریں. جو بولیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر یا اللہ والی بات ہو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہاں پہ بک میں بھی لکھا ہوا ہے، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہٹنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جتنا زیادہ بولا جاتا ہے اتنا ہی جھوٹ نکلے گا، اتنی ہی غیبت ہوگی، اتنی حسد کی بات ہوگی، اور یہ ساری برائیاں ایسی ہیں جس سے کہ دل سخت ہوتے ہیں. انسان کو اپنے دل کے سختی سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور یہ ہے کوشش کرنی چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اچھے کاموں کی ترجیحات کو نظر انداز کرنا یعنی پرائرٹائز نہ کرنا گڈ ڈیڈز کو، اس کو ڈس ریگارڈ کر دینا ایکچولی میں یہ خود ایک برا عمل ہے. تو یہ بات یہ ہوگی کہ جو گڈ ڈیڈز ہیں ان کو ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوگا، کیونکہ کئی چیزیں ہم نے بھی دیکھا کہ جو گناہ میں نہیں ہے، الاؤڈ ہے، پر ٹو مچ جو ہے پھر وہ ہمارے لیے مشکل کریٹ کر دیتی ہیں. اسی طرح ہمیں اپنے امپورٹنٹ میٹرز کو بھی ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوگا. تو یہاں پہ حضرت لقمان کا اگر آپ لوگوں نے کیا ہوا تو یہاں پہ حضرت لقمان کی بھی بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے، پرانی ہے. یہ حضرت ابو ذر کی بھی بہت لمبی حدیث ہے، اس کو بھی پڑھیے گا. امام مالک نے روایت کی کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مرتبے اور مقام پر کن اوصاف کی وجہ سے پہنچے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا سچ بولنے، امانت حقداروں تک پہنچانے اور لغو باتوں اور کاموں سے کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے پہنچا ہوں. پھر یہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں. اچھا یہ کوئی سسٹر آ کے پڑھے پھر اس کو میں پڑھوں؟ کون ہے سسٹر؟ رفت جی پڑھیے. السلام علیکم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ کا خوف اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تمہارے تمام معاملات کی بنیاد ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے مزید ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا لازم کر لو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، وہ تجھے آسمان پر یاد کرے گا. پھر میں نے مزید فرمانے کی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر جہاد کرنا لازم کر دو کیونکہ یہ مومنوں کے لیے رہبانیت یعنی ترک کر دینا ہے. میں نے کہا کہ اور کچھ فرمائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار کو جو تجھ سے شیطان کو دور کرے گی اور تمہارے دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی. میں نے اور فرمانے کی التجا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق بات کو پھر چاہے کسی کو کڑوی لگے. میں نے مزید نصیحت کرنے کی گزارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کر. میں نے عرض کیا کہ مزید ارشاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ قطع رحمی کا رویہ اختیار کریں. میں نے اور مزید فرمانے کی گزارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پورے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھلا دے اور لغو باتوں اور کاموں میں لگ جائے. اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل تدبیر جیسی نہیں ہے، کسی کام سے دور رہنے جیسی تقویٰ نہیں ہے اور کوئی خوبی اور بھلائی حسن اخلاق جیسی نہیں ہے.
लव कामों और बातों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हर शख्स बात करने से पहले ये सोचे कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो गलत तो नहीं है, गुनाह की बात तो नहीं है, किसी को तकलीफ देने वाली तो नहीं है और बेकार तो नहीं है। और ये कहावत हर वक्त अपने सामने रखे कि पहले तोल फिर बोल। जाज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पे अपने नफ्स को भुला दे, लव बातों और कामों में लग जाए, इसको हाईलाइट करके हमें अपने जहन में रखना चाहिए। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी। अच्छा, अब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हदीस से भी पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ला यानी बातों में ना फंसे रहें और हम जो है रहबानियत अख्तियार कर लें। तो ये दुनिया से कट कर बैठ जाने का मामला नहीं है, क्योंकि इस्लाम तकाजा ये करता है कि जो एक मुसलमान है वो ये सिर्फ सालेह नहीं बने बल्कि वो मुसल्लह बने, यानी वो अपनी भी इस्लाह करे और दूसरों की भी करे। तो इसलिए जो है दूसरों की इस्लाह पे भी तवज्जो रखे। फिर ये दूसरों के ऐबों को तलाश करने में टाइम न ज़ाया कर दे। ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जब हम किसी के घर में भी जाते हैं, किसी के खानों में है, किसी के घर की चीज़ों में है, किसी के कपड़ों में है, तो इसको भी वॉचफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि वो एक है कि जब निगाह बड़ी निगाह नज़र में कोई बुरा ना रहा, ऐसे करके वो अब जहन से निकल गया, लेकिन है। अच्छा, अब ये है बेहतरीन बात, चीज़ें हराम नहीं होती बल्कि मुबाह और जायज़ होती हैं, लेकिन उनमें हद से ज़्यादा मशगूलियत से इंसान एहसान के दर्जे से महरूम हो जाता है। और फिर लास्ट बात है जो कि इधर सिस्टर ने भी कही थी कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन डायलॉग्स गैदरिंग का हिस्सा बने। और आजकल की कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन या डायलॉग्स या गैदरिंग्स कौन सी हैं? फ़लस्तीन का मामला है कि चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो आपके शहरों में अगर कहीं पे भी कोई हो रहा है गैदरिंग, ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें बायकॉट करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं पता। इवन आप देखिए सिस्टर कि छोटे छोटे खानों की चीज़ों में हम एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो हम बड़ी चीज़ें बाय कर रहे हैं, हम जो अपने अपैरल बाय कर रहे हैं, शूज़ हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि ओपनली जो है सपोर्ट कर रही हैं, जो डोनेशन दे रही हैं इसराइल को। इसके साथ हमारे बच्चियां भी मैंने देखा है ध्यान नहीं करती। हमारे जो मेकअप की चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत सी ब्रांड जो है वो बायकॉट में है। इसके बाद हमारे आप सोचिए कि हेयर डाई की जो चीज़ें हैं, बालों की प्रोडक्ट्स हैं, जो शैम्पूज हैं, ये है वो इतने ज़्यादा वो है। पाँच दफ़ा लोग कहते हैं कि ये मुश्किल हो रहा है। तो अगर वहाँ पे अगर हम मुसलमानों के हालात देखें तो ये तो हमारा कोई चीज़ है ही नहीं। जहाद का अगर पार्ट बनना है तो जिस तरह हज़रत इब्राहिम के आग के ऊपर अगर एक जो है चिड़िया पानी का कतरा लेके जा सकती है, तो अपना हिस्सा तो हमें प्ले करना ही होगा। और मेरी ये हमेशा ही रहती है कि जो लोगों के पास स्पीकिंग पावर है, जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारी बहनें ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं अपनी इंग्लिश उस कम्युनिकेशन के अंदर, उनको ज़रूर ऐसे जो डिस्कशन या कोई ऐसे सेमिनार या कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पे जाना चाहिए। गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाके अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अभी सेकंड चीज़ जो चल रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कनाडा के इलेक्शंस। एक दूसरे को एजुकेट करें अबाउट कनाडा के इलेक्शंस। सिर्फ जो है ये नहीं कि सब जो जहाँ वोट दे रहे हैं वहाँ दे, बल्कि अगर आयशा आप के पास अगर वो वेबसाइट है वो जो कि हम अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो कनाडा के इंफॉर्मेशन के बारे में सेम पैक वाली, तो वो ज़रूर आप वेबसाइट जो है शेयर करें हमारे सारे क्लासरूम्स के अंदर। अगर है आपके पास डेफिनेटली होगी, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको शेयर करूँगी। तो वो शेयर करें तो खुद को एजुकेट करें इस वजह से कि हमें यहाँ पे रोल प्ले करना है जो हम प्ले कर सकते हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहन भाइयों के लिए। फिर खुद को इसलिए भी एजुकेट करें अबाउट फ़लस्तीन, अबाउट अदर करंट मैटर्स,
اباؤٹ یہی ووٹنگ یہ وہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے بچے یہ نہ سوچے کہ ہماری مائیں ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. نہیں, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ویل اکوپڈ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہماری جو پہلی حدیث ہے جو ہم نے دیکھی ہے انشاءاللہ, تو اس کو ہم ریپ اپ کر کے نیکسٹ حدیث پہ چلیں گے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے خود کو بچاتا ہے. ایک حدیث ہے, جس چیز میں تمہیں فائدہ پہنچے وستعن باللہ ولا تعجل, اس میں حرص کرو, اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو. اینڈ یہاں پہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ احرص علی من ینفق, کہ جس چیز میں تمہیں فائدہ پہنچے اس کی حرص کرو, واستعن باللہ, اللہ سے مدد مانگو, ولا تعجز, اور کمزور نہ پڑو, کہ کمزور نہیں پڑنا ہمیں انشاءاللہ. تو اب اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے پسند کا پیمانہ. چلیں آ جائیں. عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خاتم رسول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کو. انا ابی حمزہ عن انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. تو حضرت ابو حمزہ انس بن مالک جو خادم رسول ہیں, ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انس بن مالک کون تھے, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے. آپ نے ایک صحابیہ کا بہت ذکر سنا ہوگا, ام سلیم. تو انس بن مالک جو ہے وہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو کہ ایک انصاریہ صحابیہ تھی, ان کے بیٹے تھے. تو جو ام سلیم ہیں وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی, اور یہ ان کے بیٹے تھے, تقریباً 10 سال کے تھے, اور ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ غیر مسلم تھے, لیکن انہوں نے کیونکہ اسلام قبول نہیں کیا تو وہ پھر چلے گئے تھے, کسی اور شہر جا کے بس گئے تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ہر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا تھا, ہر کوئی آپ کو چیزیں دے رہا تھا. تو حضرت ام سلیم جو ہے وہ اپنا بیٹا لے کے آپ کے پاس آئی تھی, اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ میں اپنی طرف سے بیٹا آپ کو دے رہی ہوں, آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دل دے اسلام کے نام اپنے بچے کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیٹے کو لیا حضرت انس کو, تو آپ نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ ما آتیتہ, کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے, اس کو اولاد دے, اور جو اس کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. تو پھر حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ پھر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, چاہے آپ بہت سی حدیث پڑھ سنیں گے, جب ہوں گے حضرت انس جا رہے تھے, وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فلاں موقع پہ یہ کہا, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ٹریولنگ میں بھی ساتھ رہتے تھے, تمام غزوات میں بھی انہوں نے حصہ لیا, اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے تو آپ سے بھی بہت زیادہ حدیث روایات ہیں. کہتے ہیں کہ ان حدیث کو روایت کرنے میں ان کا 3rd نمبر آتا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی بتاتے ہیں کہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بچہ تھا, مجھے آپ کو چیز لینے بھیجتے تھے, میں بازار کی بجائے جا کے کھیلنے لگ جاتا تھا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, اور لیکن انہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا. تو یہ میں ابھی میسج پڑھ رہی ہوں. جی عافیہ, میں وہاں پہ ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالی حدیث, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں واپس آتے ہیں حضرت انس بن مالک کے اوپر.
और अनस बिन मालिक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगी थी, सुभान अल्लाह। तो ये कहते हैं कि आप इन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई थी। इन्होंने तकरीबन 103 इयर्स की इनकी एज थी, और इनकी जो औलाद कहते हैं सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो पोते और सब मिला के भी तकरीबन 120 के करीब इनकी औलाद थी। जब कहीं जाते थे तो पूरा एक काफिला जाता था इनका, सुभान अल्लाह। फिर ये है कि ये बाद में मदीना के अमीर तरीन सहाबी बन गए थे। क्या कहा जाता है कि इनकी जो खजूरों के बागात थे, जो इनकी खेती थी, वो साल में 2 दफा फसल देती थी, सुभान अल्लाह। के था ना कि बरकत दे मा अताई, ताकि जो उसको अता करे उसमें बरकत दे। और किसी जगह में ये भी पढ़ रही थी कि बाज़ दफा ऐसा होता था कि बारिश जो आती थी वो सिर्फ आप हज़रत अनस बिन मालिक के फसलों के ऊपर बारिश होकर जाती थी, सुभान अल्लाह। ये मैं एक जगह पढ़ रही थी बुक में। तो ये अनस बिन मालिक जो है अबू हमजा, ये इनको याद रखिएगा कि ये है वो सहाबी हैं, और उम्मे सुलैम के ये बेटे हैं। और उम्मे सुलैम जो है वो अबू तलहा तला अन्हु सहाबी, जो मशहूर सहाबी, उनकी वाइफ थी। वो उनके सेकंड हस्बैंड थे। और अबू तलहा ने जब उम्मे सुलैम को शादी का पैगाम भेजा था, और अबू तलहा जो थे वो बहुत रिच साहब थी, मुसलमान नहीं थे, तो उम्मे सुलैम ने पहले 2 दफा इनकार किया था। फिर तीसरी दफा उन्होंने कहा कि आप मुसलमान नहीं है, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इस्लाम ले आए तो ये मेरा मेहर होगा। तो अबू तलहा ने फिर जाके आप सब के पास हाथ जाके इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये एक बैकग्राउंड है हज़रत अनस बिन मालिक का। अब आप हज़रत अनस बिन मालिक जो है वो क्या फरमाते हैं। अच्छा, ये अब सेकंड हदीस आ गई है, उन हदीस में जो कि मैनरिज्म सेट करती है हमारे लिए कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदकुम, नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही, यहाँ तक कि वो पसंद करे, मोहब्बत करे अपने भाई के लिए, मा युहिब्बा लि नफ्सिही, जो कि वो अपने नफ्स के लिए पसंद करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें पॉइंट निकलते हैं, उसमें पहली चीज़ जो आ रही है वो है कि ला युमिन, कि कोई मोमिन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जब एक्सप्लेन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई ईमान नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि किसी का ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। यहीं पे इमाम कर्तुबी का पढ़ती हूँ, उन्होंने कहा इसका ईमान मुकम्मल नहीं है, क्योंकि कोई शख्स किसी मुसलमान को धोखा देता है तो उसको, अच्छा नहीं, ये तो और तरह से एक्सप्लेन है। मतलब ये है कि बहुत सी हदीस में ऐसे आता है कि ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर किसी को धोखा दिया, ठीक है, अगर किसी हमसाया आपके शर से महफूज नहीं रहा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इस तरह से हदीस मिलती हैं। तो असल में इसका मतलब ये है कि एक बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कि इमाम नबवी की हदीस की तशरीह की है, वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जब तक अपनी भलाई, जो अपने लिए भलाई चाहता है वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भलाई पसंद नहीं करता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ पे ईमान का इनकार नहीं आता, बल्कि ईमान की कमी महसूस होती है। यहाँ पे ये बात आती है। अभी दिल नहीं कर रहा, अभी उठी हूँ। माइक म्यूट कर लीजिएगा सिस्टर। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अपने लिए पसंद करना, जो अपने भाई के लिए पसंद करना, इस हदीस को आप आए बहने और उसको डिस्कस करें कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि बहुत आला सिफत है। और यहाँ पे भाई कहा है, मुसलमान नहीं कहा, तो ये कहते हैं कि बड़े लेवल। मूसा अलैहिस्सलाम का याद आता है कि जब उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी थी तो उन्होंने अपने भाई को पसंद किया था कि उन्हें भी नबूवत मिली। जी बिल्कुल, उनको चाहिए था, और वो तो उनका अपना भाई था। यहाँ पे वास्ट बड़े लेवल पे बात हो रही है, एवरी अदर पर्सन, यानी जो अपने लिए पसंद किया जाए, हम कोशिश करते हैं अपने लिए अच्छी चीज लें, और जो हमें नहीं पसंद वो हम दूसरों को दे रहे होते हैं। तो इसमें यही है कि जो पसंद हो वो ही दूसरों के लिए पसंद किया जाए। उस पसंद में क्या आता है, मैं पूछना चाह रही हूँ।
اس میں وہ بھی بعض اوقات ہم جو سب سے اچھی چیزیں بات کر دیتے ہیں پسند نہیں آتا، بعض اوقات ہم کسی کو دیتے ہیں یا کسی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو انہیں نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ اچھی چیز ہمارے پاس آ جائے. کوئی بھی چیز ہو اس میں کپڑے چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک اپنی بات رکھنا چاہوں گی میں، اگر آپ اجازت دیں. جی اس میں میرا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں ہر چیز کا ایک مینرزم ہے، کسی بھی کام کا ایک مینرزم، ایک ادب، ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اسی طرح جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، چاہے ہم کسی کو لیے تحفہ دیں، کسی سے کوئی بات کریں، کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں آپسی معاملات ہو، تو ہمیں وہی چیز ان کے لیے پسند کرنی چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ ایک ضابطہ ہے اسلام نے جو بتایا ہے. چاہے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے یا آپ اس کے لیے کوئی سوچ رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جو کہ ایک مخابات کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے درمیان قائم کیا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز آپ کا ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا نا، کہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو یہ بتا دیجئے. تو اس میں یہ ایک حدیث اس کے لیے بہت، اس آیت کے لیے بہت موضوع حدیث ہے کہ جو اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کریں، جو بات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. ایون کہ کچھ کہہ سکتی ہوں میں، ایون کہ یہ کہ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں تو اپنی دعاؤں میں بھی ان کو انکلوڈ کریں. دعا میں بھی جو آپ کو اپنے لیے چیز چاہیے، اپنے بچے کے لیے چاہیے، دوسرے کے لیے بھی وہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس چیز سے نوازے. بالکل. لیکن آپ بالکل صحیح آپ نے کہا سسٹرز. دیکھیں ابھی ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو محبت ہے، یہاں پہ جو یہ حب کا لفظ آیا ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو پسند کرنا ہے، یہ ہمارے اندر کہتے ہیں کہ طبعی طور پہ نہیں ہوگا. یعنی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں، ہسبینڈ، ان سے محبت جو ہے ہمارے پاس، ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے، غیر اختیاری محبت ہے ہماری. لیکن کسی دوسرے بھائی کے لیے وہی تکلیف محسوس کرنا، اس کے لیے وہی چاہنا، یہ ہماری اختیاری ہے کہ یہ ہمیں اس پہ پھر وہی بات آتا ہے کہ یہ دینی محبت ہے اور اس پہ ورک کرنا ہوتا ہے. اور اس کا درجہ جو ہے وہ جو غیر اختیاری محبت ہے یا غیر طبعی محبت ہے، اس سے اس کا لیول زیادہ اونچا ہے. پھر یہ جو ہم نے ابھی بات کی کہ پسند کی بات، تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے وہ اس کے لیے جنت پسند کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ پوچھا گیا. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں دوسرے شخص کے بہتر تقویٰ کی فکر ہونی چاہیے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ اگر ہم کوئی بہن کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو گائیڈ کریں گے. پھر جیسا بہن نے کہا پھر اس کے لیے دعا کریں گے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. گفٹس کے معاملے میں ہمارا ہوتا ہے، اکثر بات ہو رہی تھی کہ ایک ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، ایک بیگ ہوتا ہے یا ہمارے گھر کا ایک کارنر ہوتا ہے، اس پہ ہمارے پاس آئے ہوئے گفٹ پڑے ہوتے ہیں. اس میں سے اکثر ایسے گفٹ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کسی نے کیسے دے دیا ہمیں. ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے. پھر وہی گفٹ ہم کسی اور کو دینے کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو اگر وہ جو گفٹ ہمارے لیے صحیح نہیں تھا وہ کسی کے لیے کیسے، یہ بالکل میں لوور لیول کی اب بات کر رہی ہوں کہ وہ گفٹ اگر ہم کسی اور کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم نے وہی پسند کیا؟ جب ہم اپنے ڈونیشن نکالتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہ ڈونیشن کیا وہ اس کو کیا وہ ڈونیشن جو ہیں جب ہم دینے کے لیے نکالتے ہیں، جس طرح تھا کہ نا پرانی کھجوریں تک نہ دیں آپ، مطلب کھجوریں خراب نہ ہوں، کھجوریں ہیلدی ہوں وہ آپ دیں. تو کیا ہم اس کے بارے میں واچفل ہوتے ہیں؟ اور یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایمان مکمل کرنے کی. پھر ہم نے ایک حدیث پہلے پڑھی تھی کہ وہ دین النصیحہ، کہ خیر خواہی ہے دین. اور اس میں ہم نے پھر پڑھا تھا کہ دین النصیحہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا خیر خواہی آ جاتی ہے. تو وہ اس میں کچھ باتیں یاد ہیں ہم نے کیا کی تھی، میں جلدی سے ریڈ کر لیتی ہوں. کہ اس میں ہم نے یہ کی تھی
کہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے راز نہ اوپن کرنا، کسی کو سب اچھے ناموں سے پکارنا، دوسری بہن سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، دعا مانگنا، دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا. پھر وہی پد میں آ جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے ڈیگریڈ نہ کرے تو ہم دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کرے. اچھا گمان رکھنا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا. پھر یہ آتا ہے کہ ایمانی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہی پسند کریں جو کہ ہم دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں. اس کو میں یہاں کر دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو اس طرح کر لیں. یہ دیکھیں کہ ایمان کامل یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جس طرح اپنے لیے کسی نعمت کے زوال کا خیال نہیں کر سکتا، اس طرح دوسروں کے لیے بھی ایسا نہ سوچے. یہ خواہش نہ رکھے کہ دوسرے کا مال ان سے چھن کر میرے پاس آ جائے، اور یہ بھی تمنا نہ کرے کہ کسی کا مال مجھ سے زیادہ ہو. یہ چیز کس میں آ جاتی ہے؟ حسد کے اندر. تو اس حدیث میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، ہمارا گھر ایسا ہو، ہمارے بچے ایسے ہوں، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو، ہمارا ملنا جلنا ایسا ہو، ہماری ڈریسنگ ایسی ہو. اگر ہم کسی کو اس طرح سے دیکھیں تو پھر ہم اس کے لیے دعا نکالیں، لیکن دل میں ایسی خواہشت نہ ہو. پھر ہے اس حدیث میں انسان کی خود غرضی اور حرص کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ ایمانی مطلب وہ اخوت چاہتا ہے، جو آپ نے کہا تھا اعلیٰ کہ اخوت بنا دی گئی ہے، بھائی کو بھائی بنا دیا گیا دوسرے کا. تو پھر وہ اگر انسان یہ کوالٹی اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دل جو ہے اس طرح کی بیماریوں سے صاف ہو جائے گا. مسلمان جس طرح اپنے لیے ہدایت اور نجات کا متمنی ہوتا ہے، اسی طرح وہ تمام نسل انسانی کے لیے اسی نعمت کا خواہش مند ہو. تو مسلمان کو ایک ایسا داعی اور مبلغ ہونا چاہیے جو کافروں کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے شدید تمنا رکھتا ہو. تو اب یہ وہی اس لیول پہ آ گیا کہ اب مسلمان کی بات نہیں ہو رہی کہ مسلمان بھائی ہیں، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے پاس سے جو بھی گزرتا ہو تو اس سے ہم نفرت نہ کریں. وہ جن برائیوں میں، جن گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس گناہ سے ہم نفرت کریں، لیکن اس کے لیے ہم کمپیشنیٹ ہوں، اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے ساتھ ہمدردی رکھیں اور اس کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں. اچھا، اس حدیث میں انسانی رویوں کی اصلاح کا زبردست سامان موجود ہے. رویوں کی تبدیلی سے اعمال بدلتے ہیں اور شخصیت دن بدن نکھرتی اور سنورتی چلی جاتی ہے. اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ خوش و خرم رہے، ذہنی اور مالی آسودگی حاصل رہے، صحت نصیب ہو، دنیاوی اور اخروی کامیابی نصیب ہو، آفات سے محفوظ رہے، دوزخ کی آگ اور قبر کے عذاب سے بچا رہے. اسی طرح ہر انسان کافر اور مسلمان کا اپنی ذات ہی کی طرح خیر خواہ ہونا چاہیے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارا یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف زبانی دعووں پہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنا محبت اپنے ساتھ والی لوگوں کے لیے پروف کرنی ہوگی پر اپنی استطاعت کے مطابق. جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہی کریں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ایلیویٹر میں اگر ہوں تو ماشاءاللہ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر جمعہ کے لیے فیملی جا رہی ہے اور ایلیویٹر کے اندر نان مسلم بھی ہیں تو ایک مطلب ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے سے کہے کہ اچھا جمعے پہ جا گوئنگ فار پریئر، یس اٹس اے بلیسڈ ڈے فرائیڈے، یس. اور وہ ایلیویٹر مطلب لاسٹ فلور تک آتے آتے وہ 2-4 باتیں ایسی آپس میں مسلمان بھائی کر جاتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان کے دماغ میں کوئی ایک بات وہ ڈال گئے ہیں. کچھ مبلغ کچھ دائی ایسے ہوتے ہیں جو روڈ کراس کرتے ہوئے جو راستے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اچھا مطلب پیس کی بات کر دی یا وہ بات کر دی کہ اچھا جیزس جو ہے وہ بھی ہم بھی کیئر کرتے ہیں. تو جو مسلمان یہ دونوں حدیث کو اگر ہم ملا لیں تو مسلمان جو ہے وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے اور رسپانسبل ہوتا ہے اور ہی نوز کہ کس ٹائم پہ مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ دعا کو رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ والی حدیث جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کی بہنوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ
अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कवर हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है, हदीस तिरमिज़ी और इब्न माजा की है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही लोगों के लिए पसंद करो तो तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये क्वालिटी फुली अचीव करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज की दो हदीस कवर हो गई, तो हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।